ناظرین ابھی ہم اس وقت ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پر خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے خواتین کی یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اسی حوالے سے ہم ایک محترمہ ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ میم یہ جو آزادی مارچ ہے اس حوالے سے جو یہاں پہ ایک عورتوں کے یہاں پہ بنیادی مسائل ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو سب عورتیں جو ہیں وہ جنسی زیادتی یا پھر وہ اپنے شوہر یا اپنے ان لاز کے ہاتھوں زیادتی کا سامنا کرتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو. تو یہ جو مسئلہ ہے فیمنزم کا یہ سب عورتوں کو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ایلیٹ مسئلہ ہے, نہیں, یہ اکراس وہ ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس کلاسز آف سوسائٹی. اور آف کورس فیمنزم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی وی آر ریٹڈ ایز دا تھرڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار ویمن. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا, پھر اب ہم 5ویں نمبر پہ آ گئے. سو اس لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ جو ہیں جو عورتیں شور کر رہی ہیں, سڑکوں پہ آ رہی ہیں, پروٹیسٹ کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ایویں بلا وجہ کر رہی ہیں, شوقیہ, ٹھیک ہے, یا ان کو ضرورت ہے اٹینشن کی. بات یہ ہے کہ مسئلے ہیں اس لیے ہم آ رہے ہیں, اور ہم سب عورتوں کے مسئلے ہیں, اور عورتوں کے ہیں, خواجہ سراہوں کے ہیں, بہت سے مرد ہیں جن کو پدرشاہی نظام جو ہے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا فار دیئر نیچرل who they are as people. ٹھیک ہے, تو ہم ان سب کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ ساری اقلیتیں جن کو حقوق نہیں دیے جاتے, یا اگر لاء میں حقوق ہوتے ہیں تو لیکن وہ ریئل میں نہیں ملتے آپ کو انصاف کورٹس میں انصاف نہیں ملتے, یا پولیس والے نہیں دیتے. تو اس لیے ایکٹیوسٹس کا آنا یہاں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت سی عورتیں تو آ بھی نہیں سکتی عورت مارچ پہ کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی گھر پہ. تو ہم ان سب عورتوں کے لیے ایک آواز بنتے ہیں جو یہاں آ نہیں سکتی, جب ہم خود یہاں آتے ہیں, جو ہم پریویلیجڈ عورتیں ہیں. تو میم یہاں پہ نا ایک مخصوص کمیونٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ایک ہمارے ایک مشرقی کلچر ہے, ہماری اپنی ایک اقدار ہیں, مورل ویلیوز ہیں ہماری کچھ. تو یہ لوگ جو ہیں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت یہاں پر کام کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ مغربی کلچر کو یہ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کے حقوق ایک مغربی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت کے حقوق اس کو ہر جگہ ملنے چاہیے, افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو. ان تینوں ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بدترین جو ہے نا عورتوں کے حالات ہیں, اسپیشلی افغانستان میں جہاں جو ان کی ریاست ہے, جو طالبان کی حکومت ہے, وہ اتنا زیادہ عورتوں کو پریس کر رہے ہیں کہ وہ اسکولوں تک نہیں بچیوں کو جانے دے رہے. تو یہ کوئی ویسٹرن مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ بچیوں کو ایجوکیشن نہیں لینے دے رہے, جانوروں کے لیول پہ رکھا ہوا ہے انہیں. اور آپ خود دیکھ لیں, آپ خود یہاں آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے ہمارے حالات ہیں. ہم کس طرح ٹرک ہائر کر کے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں آرگنائزرز جو ہیں وہ بیک سیلز کر رہے ہوتے ہیں, کامیڈی شوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈھولکیاں کر رہے ہوتے ہیں, یا کانسرٹس ہوتے ہیں, اس کے تھرو ہم لوگ پیسے کماتے ہیں. تو یہ جو فورن فنڈنگ والی بات ہے بالکل ریڈیکولس ہے. عورت مارچ کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. جی, تو میم یہاں پہ ایک ساتھ ہی نا ایک جماعت اسلامی کا یہاں پہ ایک مارچ ہو رہا ہے سوری. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ایک شرعی اصولوں کے مطابق وہ بات کرتے ہیں کہ جس میں عورت کو ایک مکمل آزادی دلوانے کی وہ بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ ایک اپنا ایک مختلف نقطہ نظر رکھتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, تو یہاں پر جو ہے نا ایک اسلامک ماحول میں ایک اسلامک قانون لاگو ہوتے ہیں, تو عورت کو ایک مکمل آزادی دی گئی یہاں پر اسلام میں بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ چلتی ہیں یہ بات؟ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جماعت اسلامی کے بہت سے جو ڈیمانڈز وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں وہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو عورت مارچ بھی وہ پٹ فارورڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کامنالٹی ہے, لیکن ان میں پھر وہ ایک ریلیجس اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ سب پہ تھوپتے ہیں. پاکستان میں سب رہنے والے مسلمان تو نہیں ہیں, یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں, یہاں ہندو بھی رہتے ہیں, یہاں ایتھیسٹ بھی رہتے ہیں کیلاش میں. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی ڈفرینٹ ریلیجن ہے جو کہ مسلمز نہیں ہے, تو آپ ان سب پہ تو نہیں امپوز کر سکتے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے جب یہ ملک بنایا تھا تو انہوں نے ریلیجس ورڈز بھی ہٹا دیے تھے کانسٹیٹیوشن سے. انہوں نے آئی سویئر کا ورڈ ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے, آئی سویئر بائی گاڈ کا ورڈ ہٹا دیا تھا انہوں نے, تاکہ کوئی بھی بندہ ہمارا پرائم منسٹر بن سکے, چاہے وہ کرسچن ہو یا ہندو ہو یا ایتھیسٹ ہو. ہمارے پہلے جو
منسٹرز ہوتے تھے احمدی تھے یا وہ ہوتے تھے ہندو ہوتے تھے, ٹھیک ہے, آپ ان کے نام گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے اس میں تھے, کیونکہ ہمارا سیٹ اپ تو انیشلی ایسے تھا. وہ تو پھر بعد میں بہت زیادہ ہماری جو وہ ملک کو ہائی جیک کیا گیا, ڈفرینٹ فورسز نے ہائی جیک کیا, ٹھیک ہے, جو ملا ملٹری نیکسس ہے, اور آج ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہم ہر ایک پہ زبردستی اسلام تھوپ رہے ہوتے ہیں. اور جماعت اسلامی بھی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو زبردستی اپنا ورژن اسلام کا سب پہ تھوپ رہی ہے, ٹھیک ہے. دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ امپوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ عورتوں کو, ان کا اگر اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ عورتوں کو جو باہر پروٹیسٹ کر رہی ہیں, انہوں نے سر پہ چادریں نہیں لی ہوئی تو آپ انہیں پتھر ماریں, اینٹیں ماریں, یہ اگر آپ کا اسلام کہہ رہے تو پھر آپ مسلم نہ ہوئے میری نظروں میں, ٹھیک ہے. تھینک یو میم, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں ڈی چوک اسلام آباد میں, جہاں پر خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا, ایک ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں, ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں, تو بنیادی طور پر آپ کا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ہم ہر 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ عورت مارچ مناتے ہیں. یہ تو کافی عرصے کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس سال بھی ہم نے اسی طرح عورت مارچ منایا ہے. عورت مارچ کے مقاصد کیا ہیں, ہم یہ جاننا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک مشرقی کلچر ہے, ہماری ایک اپنی تہذیب ہے. یہاں پہ ایک مخصوص کمیونٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا مغربی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لوگ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم ریپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مشرقی کلچر کو یا ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر ہم ہراسمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے. اس کو ہمیشہ سے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اور اسی طرح سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے ہمارے بینرز, آپ کے سامنے ہمارا تھیم ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ ہراساں نہیں کرو, ہمیں ریپ نہیں کرو, بیسک چیزیں ہم مانگتے ہیں. اچھا, بیسک چیزیں آپ مانگتی ہیں. تو یہاں پر ہمارے ہاں ایک اسلامی کلچر ہے, تو اسلام نے عورت کو تمام طرح حقوق دیے ہیں. تو اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ اس کو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہمارے معاشرے کو ایک جو ہے نا وہ تربیت کی جائے ہمارے معاشرے کے لوگوں کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ساتھ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک قریبی ایک کمیونٹی ہے, وہ پروٹیسٹ کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے نا اسلام نے عورت کو ایک مکمل آزادی دی ہے. احیا مارچ کی میں بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پبلک سپیس جو پولیٹیکل سپیس ہوتے ہیں وہ صرف کسی ایک طبقے کی عورت کے لیے محدود نہیں ہے. اپنی پولیٹیکل سپیس ہر عورت کو کلیم کرنا چاہیے, یہ تو ہم سب یہی مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ حیا مارچ والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے جو ہمیں اپریس کرتا ہے, جو ہماری, جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک عورت مارچ کا دن ہوتا ہے, اس میں بھی آج ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں. تو ایک دن بھی ہمیں پولیٹیکل سپیس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے, تو ہم اس بات کے خلاف ہیں. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ویسٹرن ہے. ہم ہر انسان کا اس کا سیاسی حق ہوتا ہے, اس کا ایجوکیشن کا رائٹ ہوتا ہے, وہ چاہے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے یا یونیورسٹی جا کے تعلیم حاصل کرے. آئی تھنک وہ ہر مرد اور عورت اور خواجہ سرا کا حق ہے اس ملک میں. تھینک یو میم, بہت شکریہ میم, تھینک یو. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, اور اسی حوالے سے ہم لوگ ایک بھائی جان ہیں, ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ وہ خواتین کے بنیادی مسائل کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. سر, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, تو ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مارچ اور بہت سے کنٹروورشل سلوگن ہوتے ہیں, اور خواتین مارچ کے حوالے سے بہت سی چیزوں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہم غصے میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آج اتفاق سے, کیونکہ راستہ بلاک تھا کرکٹ کی وجہ سے بھی اور یہاں بھی, تو میں خود یہاں پہ موجود ہوں, یہاں پہ پہنچا ہوں. یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا ہے اصل میں جس طرح سے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ ان کا میں نے موقف لیا بھی ہے. یہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی اپنے موقف کو, بجائے کہ یہ اس طرح سے پریزنٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے مسائل بالکل موجود ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, تو زندگی کا جو ضابطہ حیات ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ضابطہ حیات کیا ہے. اگر ہم کلمہ گو ہیں, اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اگر
خواتین کو شریعت کے مطابق حقوق نہیں دیے جاتے تو اس کے بارے میں اویئرنس دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو آج کا دن ہے ان دنوں پہ ہم اویئرنس دینا شروع کریں, ہم دمالیں ڈالنے کے بجائے, روڈوں کو بلاک کرنے کے بجائے یا ایک نیا مغرب کا کلچر دکھانے کے بجائے اپنے حقوق جو ہمیں ہمارے مذہب نے دیے. یہاں پہ میں نے ایک کنٹیسٹ جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا جسم اور میری مرضی کو کیوں لیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس وجہ سے لیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں اور جو ان کا موقف ہے وہ بھی آ جائے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ان کو بھی ان کے مذہب کے مطابق آزادی دی گئی ہے. آپ کون سی آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یا تو آپ ایک ایسی آزادی چاہتے ہیں جو معاشرے سے آپ چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کی. ایک طرف ایک لبرلز ہیں اور دوسری طرف مذہبی ہیں. مذہبی جو ہیں وہ بھی تنگ نظر ہیں اور جو لبرلز ہیں وہ بھی تنگ نظر ہیں. جب یہ دونوں اپنے ہول سے باہر نکلیں گے, اپنی ذات سے, اپنی انا سے باہر نکلیں گے اور اس چیز پہ بات کریں گے جو اسلامی, اگر یہ کلمہ گو ہیں ہم سب الحمدللہ جس طرح ہیں, تو ہم خواتین کے بارے میں اگر حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے جب شادی کرنی ہے اپنی بچی کی تو اس کے متعلق ان سے رائے لی جائے. اسی طرح جب آپ جائیداد کا حق ہے اس میں خواتین کو حقوق دیں. اسی طرح بہت سے اور والدین کے حقوق ہیں, شوہر کے حقوق ہیں, خواتین پر ہیں. تو وہ ساری چیزیں پہلے تو خواتین کو سکھانی پڑیں گی, بچیوں کو سکھانی پڑیں گی, اور دوسرا حقیقی طور پہ اس میں اسٹرگل کر کے حقیقی طور پہ جو مذہب کے مطابق ہمیں شریعت سے نافذ جو ہے, شریعت نے ہمیں حقوق دیے وہ ہمیں دینے چاہیے اپنے لوگوں کو. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری مشکل روایات ہیں, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, تو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کہ یہاں پر جو ہے نا ایک مغربی کلچر کو لاگو کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ ان کے لیے ان کو کیا کہیں؟ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہاں پہ دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ابھی میں نے ایک نوجوان سے پوچھا, اس نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ میرا جسم میری بہن کی مرضی, اور میری بہن کا جسم میری بہن کی مرضی. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ سلوگن کیوں اٹھایا آپ نے, تو انہوں نے اپنا نظریہ مجھے بتایا کہ میری اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ میری جو بہن کا جسم ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. تو وہ اس کا ایک اپنا نظریہ تھا, لیکن معاشرے کے اندر اس کا ایک دوسرا مطلب بھی لیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہوں. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا, جس طرح سے نعرے لگائے گئے ملوں کو اور باقیوں کو, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ اپنا موقف بیان کریں, اپنی آزادی جس طرح سے آپ نے بیان کرنی ہے وہ کریں. یہاں پہ دونوں طبقے موجود ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بالکل موجود ہیں. یہاں پہ مغربی کلچر کو پرموٹ کرنے والے بھی موجود ہیں جو اپنی من پسند کی آزادی چاہتے ہیں, اور یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے معاشرے کے مطابق, اپنی مشرق کی روایات کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی چاہتے ہیں, اس کی حدود کے اندر رہ کے آزادی چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے اصل آزادی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کی شریعت کے اندر رہ کے آپ مانگیں وہ آپ کو ملنی چاہیے, نہ کہ وہ والی جو کہ آپ کسی اور کو دیکھی کریں. اچھا, بنیادی طور پر ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ سلوگنز دیکھے ہیں تو جو کہ ایک انتہائی غیر مناسب تھے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ایک مخصوص کمیونٹی ہے, یہ آزادی کس سے چاہتی ہے یہاں پر, کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حقیقی مسائل ہیں, جو خواتین کے حقیقی مسائل ہیں, وہ ان کو آپ کو یہاں کسی بھی جگہ وہ نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ آپ کو پلے کارڈز وہ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو دمال نظر آ رہی ہے, یہاں پہ آپ کو ڈمکے نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو ان کا موقف جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں, لیکن وہ حقیقی ریالٹی سے بالکل الگ ہے. یہاں کوئی بھی ایسی ایک خاتون بھی موجود نہیں ہے جن کے مسائل کی یہاں پہ بات کرنے آئی ہیں, جو حقیقی مسائل کا شکار ہیں. یہ تو میرے خیال سے وہ لوگ ہیں جو واقعی ہی بیرونی ایجنڈے پہ ہیں, یا ان کی این جی اوز ہیں جو یہ اپنا ہر سال کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ سال پورا اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور ایسے کنٹروورشل سلوگنز کو لے کے آتے ہیں جو کہ معاشرے میں پھر سال پورا اس کو لے کے, جس طرح سے وہ مختلف اداکار, سیاستدان اور بہت سے لوگ کرتے ہیں میڈیا میں ان رہنے کے لیے, اسی طرح میڈیا میں ان رہنے کے لیے یہ ایک کہانی ہے ساری. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو.